عالمی یوم ذیابطیس کے موقع پر ایشین انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس حیدرآباد اور سندھ یونیورسٹی جامچرو کے شعبہ بائیو کیمسٹری کے باہمی اشتراک سے نجی ہوٹل میں دوسری بین الاقوامی ذیابطیس کانفرنس منعقد کی گئی۔ کانفرنس میں کمشنر حیدرآباد فیاض حسین عباسی، سرکاری افسران، صحت عامہ کے ممتاز ماہرین، اساتذہ اور طلباء کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مہمان خصوصی کمشنر حیدرآباد فیاض حسین عباسی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ذیابطیس کے حوالے سے سماج اور پبلک ہیلتھ اداروں میں آگاہی دینا ضروری ہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچا سکیں کہ یہ وبا خاموش قاتل ہے۔ یہی واحد حل ہے کہ جس کے ذریعے ہم اس بیماری کے بڑھتے ہوئے رجحان کو روک سکتے ہیں۔ میں ڈویژنل انتظامیہ کے پلیٹ فارم سے اپنی خدمات پیش کرتا ہوں کہ آئیے ہم پولیو کی طرز پر ایک ڈویژنل ٹاسک فورس بنائیں، جسے ہمارے پولیو کے خاتمے کے ٹاسک فورس ہے، اسی طرح ہماری روٹین ایمونائزیشنز کے لیے بھی ٹاسک فورس ہے۔ بالکل اسی طرح ہمیں ڈویژنل سطح پر ایک ٹاسک فورس بنانی چاہیے جس میں سرکاری اور نجی اداروں کے نمائندے، تمام اسٹیک ہولڈرز شامل ہوں، اور اس کا آغاز اسکولوں میں آگاہی سے کیا جا سکتا ہے۔ جامعہ سندھ کے شعبہ بائیو کیمسٹری کے سربراہ ڈاکٹر سید افشین شاہ نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس کانفرنس میں نہ صرف سندھ کی یونیورسٹیوں بلکہ راولپنڈی اور دیگر صوبوں سے تعلق رکھنے والے محققین نے شرکت کر کے ذیابطیس کے حوالے سے اپنی تحقیقاتی رپورٹس پیش کی ہیں۔ یہ کاوشیں محققین کو یکجا کرنے اور ذیابطیس کے پیچیدگیوں کے حل تلاش کرنے میں مددگار ثابت ہوں گی تاکہ علاج کے بہتر طریقہ کار واضح کیے جا سکیں۔ تقریب کے میزبان کلینک ڈائریکٹر ایشین انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس حیدرآباد ڈاکٹر صادق میمن نے کہا کہ پاکستان میں ذیابطیس کی صورتحال خطرناک حد تک بگڑ چکی ہے۔ ہر 10 میں سے 3 افراد اس مرض میں مبتلا ہیں، جبکہ مریضوں کی تعداد 3.5 کروڑ سے زائد ہو چکی ہے۔ کانفرنس سے پروفیسر ڈاکٹر حسین بخش کولاچی، ڈاکٹر عزیز الرحمان، ڈاکٹر عائشہ شیخ، صدر پاکستان ذیابطیس سوسائٹی، اور ویڈیو لنک پر پروفیسر ڈاکٹر عبدالباسط سمیت دیگر ماہرین نے بھی خطاب کیا۔